آج آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے محرم جب شروع ہوتا ہے؟ محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ تاکہ آپ اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائیں. اب آپ کی گفتگویں وہی ہوں, آپ کی باتیں وہی ہوں, آپ کی آپس میں گفتگو, ایک دوسرے سے چیٹنگ, کمنٹ کیوں ہوں؟ تاکہ آپ امام حسین کو بھول جائیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ بھی ادھر کی بات کرے ادھر کی بات کرے. میں جو مجلس پڑھوں میں فلانے مولانا نے جو بولا تھا اس کے جواب میں بولتا رہوں, وہ میرے جواب میں بولتا رہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ان جوانوں کو اٹھا کر وقت کے امام سے جوڑ سکتی ہے. دشمن جانتا ہے. دشمن کو آپ ہلکا مت سمجھیں. قرآن کہتا ہے عدو مبین, سخت ترین دشمن ہے تمہارا شیطان. سخت ترین. شیطان کہاں ہے؟ ہمیں کیا پتا, ہم نے تو کبھی شیطان کو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ شیطان نظر تو آتا نہیں ہے. ہم خود شیطانیت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کا بھی شیطان نظر نہیں آتا. تو عزیزان محترم, میں جوانوں سے, علماء بزرگوں سے تو میں معذرت کے ساتھ کہ مجھ سے زیادہ مجالس سنی, میری عمر سے زیادہ لوگوں کو سنا, میں جوانوں کے لیے آیا ہوں. عزیزان محترم, اگر ہم اپنے وقت کے امام کو اس کربلا سے اٹھ کر نہیں پہچان پائے تو پھر کوئی اور جگہ نہیں ہے امام کو پہچاننے کی, کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ کو امام زمانہ سے ملائے. یہی کربلا ملائے گی آپ کو. ہم امام سے ملے, ہم امام کے لیے اپنی چیزوں کو صحیح کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم پریکٹیکلی عزاداری سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. اب اگر تبدیلی کی بات کریں تو یہ سمجھ, مولانا صاحب آپ نماز کی باتیں کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. نہیں بھائی, نماز تو واجب ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. سانس لینا واجب ہے, سانس کو روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں روک سکتے, روکیں گے مر جائیں گے. روح کو بھی تو سانس چاہیے, روح کی سانس نماز ہے, عبادت ہے. وہ آپ نہیں کریں گے روح مردہ ہو جائے گی, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. آپ کھانا کھائیں, پانی پئیں, آپ بدن کو خوراک دے رہے ہیں, روح کو بھی تو خوراک چاہیے. روح تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں, جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں بس یہی باڈی ہے, اسی کو سجاؤ, اسی کو دھلاؤ, اسی کو بال لگاؤ, اسی کو اچھے کپڑے پہنو, بس یہی ہے. اب اس باڈی اچھی ہو گئی تو اب ہاتھ میں اچھا, گاڑی اچھی, موبائل اچھا, گھر اچھا. اب یہ سب مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سب وہ ہے جو آپ اپنے بدن کے لیے کر رہے ہیں. روح کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ روح کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں؟ روح کی خوراک پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہوں تو میری نماز, میں آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ, میری نماز کتنی دیر ہے؟ 5 نمازوں کا آپ ٹائم نکال لیں تو پوری نماز کا ٹائم کر کے بہت آدھا گھنٹے میں آپ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. میں بہت کھلے دل سے بتا رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں 5 نمازیں ہو گئیں. اس آدھے گھنٹے میں سجدے کتنی دیر تھے؟ آپ سکاڑتے جائیں. ہمارے تو, میرے جیسے آدمی تو سیکنڈ کے سجدے میں اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا. اس آدھے گھنٹے میں آپ 5 سے 10 منٹ بھی سجدے نہیں ہیں, 5 سے 10 منٹ بھی سجدے, اور وہ جو سجدے ہیں اس میں بھی دل میں کوئی اور ہے, دماغ میں کوئی اور ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک اشرف المخلوقات پورے دن میں 1 منٹ بھی اپنے رب کو اس طرح سجدہ نہیں کر رہی جیسے خدا چاہتا ہے. تو پریکٹیکل ہے یہ. کیا میں واقعاً سجدہ, ایک سجدہ, دن کا سجدہ, اس کو, خالق کو, اپنے دل کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ نہیں جوڑ رہا؟ اب یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے میرے پاس. یہی تو تبدیل کرے گی آپ کو. جتنا آپ کا رابطہ آپ کے پروردگار سے بڑھتا چلا جائے گا, آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہی تو کربلا ہے. مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں آئے؟ توحید کے لیے تو آئے تھے, خلافت کے لیے آئے, کسی دولت کے لیے آئے, اسٹیٹس کے لیے آئے, شہرت کے لیے آئے نہیں, اسی دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ وہ مٹتا چلا جا رہا تھا. اتنے اوج پر شیطان نے اپنے کارندے کو بٹھایا. دشمن کتنا
پلاننگ کرتا ہے. دشمن کتنا شاطر ہے کہ اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو اس نے اپنے ہر نبی کے مقابلے میں اپنے بندے کو بھیجا. شیطان نے بھی یہ کیا, خدا نے اسے مہلت بھی دی ہوئی ہے. حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آ گیا, حضرت نوح کے مقابلے میں قوم آ گئی, حضرت ابراہیم کے مقابلے میں شداد آ گئے, بت پرست آ گئے. حضرت فرعون دیکھیں, بولتے بولتے نکل جائے گا, بولیں گے مولانا فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کے سامنے میں فرعون آ گیا. سبقت لسانی کو علماء پہ معاف کر دیا کریں بعض اوقات. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون, حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں خود یہودی, اور پھر یہ پوری طاقت جمع کر شیطان آ رہا ہے, پوری طاقت. اور یہاں پر پروردگار نے اپنی پوری بندگی اور عبودیت کے کمال کے عنصر کو مکہ پہ اتارا آ کر, یعنی جو کمال کا بندگی کا عنصر تھا اسے بھیج دیا. اب یہ آخری جنگ شروع ہو رہی ہے, یعنی آخری جنگ اب شروع ہو رہی ہے. وہاں شیطان اپنے سارے پتے جمع کر رہا ہے تاریخ کے, پوری انسانیت جو اس نے کیا تھا. اب آپ دیکھیں, اس کو غور فکر کریں, مجلس غور و فکر کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رسول کو اتارا, بھیجا, شیطان نے چیخ ماری ہے. آپ نے سنا تاریخ میں ہے, شیطان نے چیخ ماری. جب نبوت کے لیے مبعوث کیا, شیطان نے چیخ ماری. اور میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے بھی اس چیخ کو سنا. ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے, ہم صرف زبان سے مولا علی مولا علی ہے. مولا علی, اللہ اکبر, وہ علی جس کے لہجے میں پروردگار شب معراج گفتگو کر رہا ہو, وہ کون ہوگا؟ رسول خدا سے پوچھیں. رسول خدا فرماتے ہیں, اے علی, خدا کو مجھے اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچانا, اور مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانا, اور علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. بھئی امام علی, ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مولا, مولائی, یہ بن جاؤ. ہم مولا آپ کا ہے, آپ کا جو دل چاہے آپ مولا کے ساتھ کر لو. اور میرا مولا نہیں ہے. بھائی میرا مولا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے, میرا مولا وہ ہے جو گھر میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہے, میرا مولا وہ ہے کہ جو سائل کی مدد کرتا ہے, میرا مولا وہ ہے جس کے دورے حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سویا, میرا مولا وہ ہے جو اپنا درگزر کرتا ہے, میرا مولا وہ ہے جو اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا, اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا. یہ میرا مولا ہے, یہ میرا مولا ہے کہ جس نے سر جو ہے وہ اپنا سجدے کی حالت میں دیا, بسم اللہ و باللہ. یہ میرا مولا ہے, میری مرضی. اب آپ کے میں مولا کو کچھ نہ کہوں, آپ بولے میرے, تو آپ میرے مولا کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے مولا کو رکھو اپنے پاس, آپ کو آپ کا مولا قبول, میرے مولا کو مت کچھ کہو, کیونکہ میرے مولا کا حقیقی وارث زندہ ہے. جب وہ آئے گا, اور وہ بس آنے والا ہے, یہ بھی بتا دوں, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا, لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے. وہ آنے والا ہے. وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں. آپ بھی ہوں گے یہیں پہ, ہم بھی یہیں پہ ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں. مہم یہی ہے, کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے, اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے. اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے, کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے. ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا, کربلا میں عمر ابن کربلا سارے لوگ تھے, مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے. عزیزان محترم, آج بھی کربلا برپا ہے. آج وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے, مختلف چہرے بدل بدل کر آ رہا ہے. میں کہاں ہوں, مجھے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میرا کیا تعلق ہے, میرا کام چل رہا ہے, میری نوکری چل رہی ہے, میرا بزنس چل رہا ہے, میرا کاروبار دکان چل رہی ہے, بس ٹھیک ہے, بس مجلس میں چلے جاتے ہیں, کیا سن کے آ جائیں گے, مولانا ٹینشن دیتے ہیں, پتہ نہیں, چھوڑو اپنا کام کرو.
میں تو ایسے ہی ہوں.